بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو پارہ نمبر 3 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں انبیاء کے رسولوں کے درجوں کو بیان کیا اور رسولوں کے درجے مختلف بتلائے، اور انبیاء میں انسانوں میں تمام درجوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں لوگ وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی جو اعلیٰ درجے کے انبیاء ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں، اور رسولوں میں بھی جو اعلیٰ درجے کے رسول ہیں وہ تقریباً 5 یا 10 رسول ہیں، اور ان میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کا رسول ہے وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میری اس ویڈیو کا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا تاویل سے متعلق۔ تاویل کے معاملے میں نے کئی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور گھما پھرا کر لگ بھگ وہی آیات وہی جو ہے احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جو اب سے پہلے پیش کی گئی ہیں۔ عزیز دوستو، انبیاء میں سے جو رسول ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ نبی تو کتنے ہی سارے نبی ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، لیکن رسولوں میں سے کسی رسول کو کسی نے آج تک نہ قتل کیا اور نہ کوئی زہر دینے میں کامیاب ہو سکا، اور نہ کسی طریقے سے عزیز دوستو دنیا سے ان کو ختم کر چکا ہے۔ ایسا کوئی رسول نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ بات آپ پر واضح کر دی کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، وہ جادو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کا بھی اتار اور اس جادو کو بھی ختم کیا قرآن کریم کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں آسمانوں کے رب کی، اور اس طریقے سے وہ پوری صورتوں کا ترجمہ ہے۔ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، جس پر جادو کیا گیا ہو
یا جس پر جنات کا اثر ہو یا سحر زدہ آدمی اگر ان دو صورتوں کو اپنے ورد میں رکھے گا تو عزیز دوستو وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے سوا ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر جادو اور سحر ہو جائے تو ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کا اثر کئی سال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت بھی آپ پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ وہ جو اب سے پہلے مجھ کو زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات بھی وہ بھی آج مجھ کو کاٹ رہا ہے اور وہ بھی آج مجھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ہم سب کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو زہر دیا گیا ہو یا زہر کھا لیا ہو یا جس پر جادو کر دیا گیا ہو اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے کسی سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کا علاج کرایا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر علاج کا پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ ابھرتا ہے، پھر اس کا علاج کرایا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی کی موت کا وقت بالکل آ جاتا ہے اور وہ اسی مرض میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بات ان احادیث سے ثابت ہو جاتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے جانے کے معاملے میں جو احادیث وارد ہیں، عزیز دوستو ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات پورے طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ اپنی شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ رسولوں کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ کوئی ان کو قتل نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں قتل نہیں کیا گیا، لیکن ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز دوستو، اتنا بڑا رسول اللہ نے ہم کو دیا، اتنا بڑا پیغمبر اللہ نے ہم کو دیا، اتنا بڑا جو ہے درجے والا رسول جس کے درجات میں بالکل انتہا کر دی گئی، وہ رسول ہمارا رسول ہے، لیکن آج ہم اگر اس رسول کی اتباع کو چھوڑ کر جو ہے دوسری چیزوں کی اتباع کرنا شروع کر دیں تو عزیز دوستو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ مجھ کو یاد نہیں پڑتا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہیں سے تورات لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کو پڑھنا شروع کی۔ آپ نے منہ پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ خوش ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا نام لے کر کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آ جائیں تو یقیناً ان کو بھی اسی قرآن پر عمل کرنا پڑے گا جو مجھ پر نازل کیا گیا، اور انہی احادیث پر عمل کرنا پڑے گا جو احادیث مجھ سے جو ہے وارد ہو رہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو قرآن کریم کے اندر ہیں ان احکام کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا جس طریقے سے میری صحیح احادیث یعنی سنتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو یہاں یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے نبی کی رسول کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا، تو پھر اماموں کی بات کو اور عالموں کی باتوں کو اور بزرگوں کی باتوں کو اس وقت کیوں مان لیتے ہیں جبکہ اس کے خلاف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں؟ پھر ان باتوں کو کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ افسوسناک بات ہے کہ اگر کوئی قول ہمارے امام کا موجود ہو اور اس کے خلاف قرآن کریم کی آیت موجود ہو اور صحیح احادیث بھی موجود ہو تو عمل ہمیں اپنے امام کے قول پر کرنا ہوگا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے عزیز دوستو، واضح رہے یہ بات
اگر اس کی اصلیت کو ہم تلاش کریں تو یہ بات ہم کو ایمان سے بھی خارج کر سکتی ہے، یہ بات ایمان سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ عزیز دوستو، اس آیت نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ ان چیزوں یعنی انبیاء کا حکم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کی تقلید کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، گویا وہ ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، حالانکہ معبود صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بار بار ہم سے سوال ہوتا رہتا کہ جی آپ تعویل کے خلاف بولتے ہیں، آپ جو ہے تعویل نہیں کرتے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، میں تعویل نہیں کرتا اور تعویل کے خلاف بھی بولتا ہوں، البتہ اگر کوئی تعویل کرے قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہو تو میں اس تعویل کا انکار بھی نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، تعویل ایسی تو نہ ہو جیسی کہ قوم داؤد نے تعویل کی تھی کہ جو ہے اگر سنیچر کے دن شکار کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ہم جمعے کے دن جال لگاتے ہیں اور اتوار کے دن نکال لیتے ہیں، کر لو تعویل۔ عزیز دوستو، یہ ہے تعویل کا نتیجہ، جو تعویل قوم داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے بھی تعویل کی تھی۔ جنگ احد کے موقع پر یہ بات میں کئی بار بتا چکا ہوں اور بار بار بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ تعویل کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کرام کو ایک مقام پر بٹھایا اور یہاں سے مت اٹھنا جب تک میں نہ کہوں، اگرچہ ہماری بوٹی بوٹی بکھر جائیں، یہ بات ان کو سمجھا دی تھی۔ لیکن جب ایمان والوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا اقرار کرنے والوں نے پوری جنگ کو جیت لیا تھا، اس وقت عزیز دوستو کیا ہوا کہ ان کی جماعت 2 بنی، صحابہ کرام کی جماعتیں 2 بن گئیں، اور ایک جماعت نے اس کی تعویل نکال لی اور تعویل کر کے یوں کہا کہ یہ حکم جو تھا وہ صرف اس وقت کے لیے تھا جب جنگ ہو رہی ہو، اب جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا، اب چلو اپنا دوسرا کام کرو۔ تو عزیز دوستو، کیونکہ انہوں نے تعویل کی تھی اور تعویل کا نتیجہ ہی غلط نکلتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی تعویل کرے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کے تقریباً 70 آدمی شہید ہوئے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے زیادہ لاڈلے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ عزیز دوستو، یہ ہے تعویل کا نتیجہ۔ ہاں، اگر کوئی تعویل کر لے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو تو وہ تعویل کرنا جائز بھی ہے، ٹھیک ہے، کر لے، لیکن عزیز دوستو ایسی تعویل نہ ہونی چاہیے جیسی آج تعویل کی جا رہی ہے کہ صحیح احادیث کی موجودگی میں، صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں اور پھر بھی ہم ان کے ہوتے ہوئے ہم ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب اور بامراد سمجھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پھر وہی ہوگا جو قوم داؤد کے ساتھ ہوا کہ ان کی شکلیں تبدیل ہو کر بندر اور خنزیر کی شکلوں سے تبدیل ہو گئی تھیں، اور پھر یہی ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یہاں ہوا تھا۔ اگرچہ عزیز دوستو وہ 70 کے 70 صحابہ شہید ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ خبردار کوئی ایسی غلط تعویل نہ کر لینا قرآن کی، کوئی ایسی غلط تعویل نہ کر لینا حدیث کی جو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعویل سے بچنے کی کوشش کریں، اور تعویل اس وقت کریں جب قرآن اور حدیث اس معاملے میں بالکل خاموش ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم تعویل کرنا چھوڑ دیں تو یقیناً ہمارے جتنے فرقے ہیں وہ تمام کے تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، اور صرف ایک ہی جماعت رہ جائے گی جو جنت میں جانے والی ہے۔ اور خوب جانتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں ٹھیک جس طریقے سے پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کی بھی 73 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک جانور کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی اس کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہے تو میری امت بھی بالکل اسی کی طرح سے جو ہے اب عمل کرنے والی ہو جائے گی۔ وہ 72 فرقے ہوں گے، لیکن وہ 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ عزیز دوستو، باقی سب کی سب کہاں جائیں گی؟ ٹھکانے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف 2 ہی رکھے ہیں، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم فرقوں میں نہ بٹ کر، ہم ٹکڑوں میں نہ بٹ کر، بلکہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑ لیں۔ اگر ہم بزرگ پرستی کرتے رہے تو ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اکٹھے ہونے کی جو سب سے بہتر چیز ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن اور وہ ہے صحیح احادیث۔ ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو عزیز دوستو، ہم ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور صاف کر دے اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور بار بار ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرنے اور سننے کے موقع فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔